السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، عیدین کی نماز کے سلسلے میں بہت سارے ایسے مسائل جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے اور لوگ ایسے وقت آ کر پوچھتے ہیں جب کہ وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عید کی نماز کے لیے اس وقت حاضر ہوا جب کہ امام نے زائد تکبیرات کہہ دی یا امام رکوع میں ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ اہم مسائل بیان کروں گا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نماز عید کا طریقہ جاننا ہوگا، جو کہ عام مساجد کے اندر عید کی نماز سے پہلے بیان بھی کیا جاتا ہے۔ پہلے نماز کا طریقہ بتاؤں گا، اس کے بعد ان مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جمعہ اور عیدین کی نماز کے اندر اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ادا کی جاتی ہے، اور عیدین میں چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، پہلے نماز ادا کی جاتی ہے عید کی، پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جمعہ اور عیدین میں۔ اس کے بعد عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیرات کہی جاتی ہے، پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3۔ تو سب سے پہلے انسان نیت کرے کہ میں عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی واجب نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے تابع اس امام کے، اس طرح نیت کر لے۔ اس کے بعد امام صاحب 4 تکبیرات کہیں گے۔ چاروں تکبیروں میں سے پہلی تکبیر میں سب ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، اور پہلی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا اور اس میں ثنا پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کی 2 تکبیروں میں صرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور نیچے چھوڑ دے، تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک اٹھائے اور نیچے چھوڑ دے۔ پھر جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے تو اس وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے، جیسا عام نمازوں میں باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب جس طرح فجر کی نماز میں جہراً قرات کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ضم سورت اور قرآن کی دیگر حصوں سے تلاوت فرمائیں گے۔ اس کے بعد حسب سابق رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور معمول کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی جہراً اور ضم سورت ملائی جائے گی۔ اب دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے تھوڑا متنبہ ہو جانا ہے۔ یہاں پر ابھی امام صاحب 4 تکبیرات کہیں گے، ان میں پہلی 3 تکبیروں میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کے اندر چلے جائیں گے سیدھے۔ پھر باقی نماز دیگر نمازوں کی طرح ہی مکمل کر لی جائے گی، رکوع سجدے اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا تحیات کے بعد۔ تو یہ ہے نماز کا طریقہ۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عید کے لیے ایسے وقت حاضر ہوا جبکہ امام صاحب رکوع کے اندر چلے گئے تھے، یعنی زائد تکبیرات ہو گئے اور قرات وغیرہ بھی ہو گئی، یا پہلے ایک ہی قرات اگر چل رہی ہے تو کیا کرے؟ زائد تکبیرات وہ کہہ لیا اور قرات شروع کر دی۔ تو ایسی صورت میں جو آنے والا شخص ہے وہ پہلے اپنے سارے تکبیرات کہے، یعنی چاروں تکبیرات کہے، جن کے اندر جس طرح بتایا گیا پہلی تکبیر میں ثنا پڑھے اور 2 تکبیر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ کر امام کے ساتھ وہ شریک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا جبکہ امام صاحب رکوع کے اندر چلے گئے، تو اب وہ تحری کرے، اجتہاد کرے، یعنی سوچے، غور و فکر کرے اپنے طور پر کہ اگر میں زائد تکبیر کہہ کر یعنی 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں جاتا ہوں تو مجھے رکوع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اندازہ اس کا یہ ہے کہ اس کو رکوع مل جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ تینوں تکبیرات کہے گا اور رکوع میں جا کر امام صاحب کو پائے گا۔ لیکن اندازہ یہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں تکبیرات کہتے ہوئے ٹھہر جاؤں گا تو پھر مجھے رکوع نہیں ملے گا، کیونکہ رکوع نہیں ملے گا تو رکعت نہیں ملے گی۔ تو ایسی صورت میں وہ کھڑے کھڑے تکبیرات نہ کہے، بلکہ رکوع کے اندر چلے جائے اور رکوع کے اندر بغیر رفع یدین کے، یعنی ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کی حالت میں ہی بجائے تسبیح پڑھنے کے وہاں پر جو عیدین کے زائد تکبیرات ہے وہ اس کو کہہ لینی چاہیے۔ اور اگر اس نے 1 تکبیر یا 2 تکبیر ہی کہی تھی، اتنے میں ہی امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، تو ایسی صورت میں جتنی تکبیریں اس کی چھوٹ گئی وہ ساقط ہو جاتی ہے، ان کو کہنا ضروری نہیں ہے، باقی امام کی وہ اتباع کرے گا اور امام کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔
تو یہ تو ہو گیا اس صورت میں جبکہ پہلی رکعت کے مختلف مراحل میں وہ امام کو پا رہا ہے، اور اگر وہ اس وقت آیا جبکہ پہلی رکعت مکمل ہو چکی تھی اور دوسری رکعت کی قرات چل رہی تھی، دوسری رکعت شروع ہو گئی تھی، یا پہلی رکعت کا رکوع ہو گیا تو بھی گویا کہ وہ رکعت چھوٹ گئی، تو پہلی رکعت کا رکوع ہونے کے بعد جو شخص شامل ہوتا ہے وہ پہلی رکعت کے تکبیرات کو اس وقت نہ کہے، یعنی جب امام رکوع سے اٹھ گیا پہلی رکعت کے تو اس وقت تکبیرات نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اس کی اتباع کرے۔ تو پہلی رکعت کے تکبیرات وہ اس وقت کہے گا جبکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی ایک رکعت ادا کرنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو پہلے وہ تکبیرات کہے، 3 تکبیرات، اس کے بعد پھر وہ قرات وغیرہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اسی طرح جو شخص دوسری رکعت کے اندر آتا ہے، دوسری رکعت چل رہی ہوتی ہے، اس وقت آتا ہے تو وہ بھی حسب سابق امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور امام چونکہ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہتا ہے تو تکبیر میں وہ شامل ہوگا، لیکن دوسری رکعت کے بھی اگر رکوع میں وہ امام کو پاتا ہے تو وہاں پر بھی یہی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ رکوع کے اندر امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا اور وہیں پر امام کے ساتھ وہ تکبیرات کہے گا، تسبیح کے بجائے تکبیرات کہے گا۔ اگر دونوں رکعتیں اس کی چھوٹ گئی، یعنی عید کی نماز میں دوسری رکعت سے بھی رکوع سے امام صاحب نے سر اٹھا دیا تو گویا کہ اس کی دونوں رکعتیں چھوٹ گئی، اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑے ہوگا، اور جس طرح شروع میں نماز کا طریقہ بتایا گیا تھا اس طرح پہلی رکعت کے شروع میں 3 تکبیرات زائد کہے گا اور دوسری رکعت کے آخر میں 3 تکبیرات زائد کرے گا، اس طرح سے وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عیدین میں چاہے عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو، فجر کے بعد نماز عید الفطر کے ادا ہونے تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ چاشت ہو چاہے وہ اشراق ہو، ان نمازوں کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عید کے دن نماز فجر کے بعد جو نماز ادا کی جائے گی وہ عید کی نماز ہی ہوگی، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز ادا نہیں کر سکتے، اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز کا کیا مسئلہ ہے، تو عورتوں پر نہ ہی عید کی نماز واجب ہے اور نہ ہی جمعہ کی نماز واجب ہے، تو عیدین کی نماز کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا یا مسجد کو جانا یہ ناجائز ہے اور مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ کا سبب ہے، اس لیے حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ اور گھر کے اندر بھی عید کے نام پر خواتین کے لیے کوئی نماز مشروع نہیں ہے، بس عید کے دن وہ غسل کرے گی عید کے استقبال میں اور اچھے کپڑے زیب بدن کرے گی، تھوڑا بہت آراستہ ہوگی، لیکن اس کے لیے کوئی نماز مشروع نہیں ہے۔ عام طور پہ خواتین 2 رکعت عید کا شکرانہ کہہ کر ادا کرتی ہے اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیتی ہے، یہ چیز بدعات کی طرف لے جانے والی ہے، جو چیز شریعت کے اندر ثابت ہی نہیں ہے، اللہ رسول نے بتایا ہی نہیں، نہ ہی صحابہ کو اس کا عمل ہے، نہ ہی ہمارے فقہاء نے اس کی ترغیب دی ہے، تو اپنے طور سے ایک نیا عمل شروع کر لینا اور ایک دوسرے کو اس کو ترغیب دینا یہ بدعات کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے نماز کے دن بس یہ کہ نماز کے لیے غسل کرے، تھوڑا بہت آراستہ ہو جائے، صفائی کا اہتمام کرے، اتنا کر لینا عورت کے لیے کافی ہے۔ جو چیزیں عورت کے لیے شریعت کی طرف سے ہی ممنوع ہے ان چیزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ خود بخود عنایت فرمائیں گے۔ عورتوں کے لیے جب عیدین کی نماز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو خود بخود دیں گے، اس کے لیے کبھی قادر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی حرمین چلے گئے، وہاں پر نماز ہو رہی ہے تو اس کے اندر شریک ہو گئے تو وہ الگ بات ہے، شریک ہو گئے تو ادا ہو جائے گی، لیکن باضابطہ عید کی نماز کا اہتمام کرنا یا عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ عید الفطر کے عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت و شریعت کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔